اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لو، اگر تمہیں خوف ہے کافروں سے۔ بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں نے کافی ڈیٹیل بیان کی تھی کہ یہ آیت مجمل ہے احادیث سے، اور پھر فقہا کے اجتہاد سے ہمیں اس کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، کتنی مدت سفر پہ نماز قصر کرنی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کافی ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ آخر میں جو اختلافی مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں قصر پڑھنا اور لازم ہے، آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دیگر فقہا کے نزدیک سفر میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک آپ کو اختیار ہے، آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کے مختصر دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ جب صدقہ کرے، اللہ جب آسانی دے، رخصت دے تو اس کو ٹھکرانا یہ ایک قسم کا تکبر ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، تو اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی کچھ الگ سے دیا نہیں جا رہا بلکہ پہلے سے ایک چیز ثابت ہے، اس کو ساقط کیا جا رہا ہے، تو اس میں آپ قبول، یعنی آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ ساقط ہو جائے گا، تو آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ 4 پڑھیں یا 2 پڑھیں۔ اس پر ہوتا تھا کہ بھی رمضان کے روزے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزوں میں اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جبکہ وہاں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ روزے میں آپ، یعنی رمضان میں آپ چاہیں تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو روزہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنا ہی ہے آپ نے، بلکہ رکھنے کا بھی اختیار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان میں جو اللہ نے ہمیں روزہ چھوڑنے کی آسانی دی ہے، تو اس میں آسانی جبھی ہوگی جب ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم چاہیں پڑھیں چاہیں چھوڑیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ رمضان میں سفر کے دوران روزہ چھوڑنے میں، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر اتنا آرام دہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اگر آپ اس میں رمضان کا روزہ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی تو سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کنٹینیو عادت پڑی ہوئی ہے، بعد میں جا کے پتہ نہیں قضا کون کرے پھر، کیونکہ قضا تو کرنی ہے اس میں آپ نے بعد میں۔ تو وہاں آپشن دینے میں صدقہ ہے، یعنی انسان کی آسانی اس میں ہے کہ اس کو آپشن دیا جائے، بھئی تم دیکھ لو، تمہیں اگر روزہ رکھنا آسان لگ رہا ہے کیونکہ بعد میں قضا بھی تو تم نہیں رکھنی ہے نا، آدمی کہتا ہے یار ابھی کنٹینیو رکھ رہا ہوں تو رکھ لو، تو وہاں آپشن دینے میں فائدہ ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑ دو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھائی چھوڑنا آسان ہے میرے لیے، بعد میں کر لوں گا قضا، تو آپ چھوڑ دیں۔ جبکہ نماز میں اگر یہ آپشن دیا جائے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھو یا 4، آپ کی مرضی ہے، تو 4 تو مشکل ہے بہرحال، اس کا مطلب آپ اللہ کی رخصت کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 2 پڑھنا بھی آسان ہے 4 پڑھنا بھی آسان ہے، 4 پڑھنا بہرحال 2 سے زیادہ مشکل ہے۔ تو وہاں یہ گویا اللہ کی پیشکش کو آپ نے ٹھکرا دیا، اور اللہ نے آپ کو ایک آسانی دی تھی جس آسانی پہ آپ نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ فقہا کا اختلاف ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ آپ سفر میں آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر غلطی سے آپ نے 1 اور رکعت پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان کر پڑھی تو نماز آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یہ مسئلہ بھی اس میں آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ